السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر، اور کیا کہتے ہیں، صبر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ صبر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ جیسے ہماری زندگیوں میں پانی بہت ضروری ہے نا، پانی بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں، ہمارے باڈی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندان میں پانی ضروری رکھا ہے، پانی کا جو عنصر ہے۔ اسی طرح صبر بھی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ نا ساتھی سمجھ لیں۔ تو صبر کے بغیر ہماری زندگی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ جو ہے نا سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا رکن ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ ہم نا ہمارے پاس ظلم ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں طعنہ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑی بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، اور ہم اپنی نا کہہ لیں کہ بالکل نا غموں کے اور ساری جو ہے نا ذلتوں کے دہانے پہ ہیں، اور ہم اس پہ صبر کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ میں تیری رضا ہے، ہم صبر کر لیتے ہیں۔ تو اور دوسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ جی ہے نا کہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم بے بس ہو جائیں، اور ہم لیکن کچھ کر سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم چپ کر کے صبر کر لیں، تو وہ صبر نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے بے بسی کی عالم میں گیو اپ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم صبر نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے پاس راہ نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود آپ چپ کر کے ظلم و ستم سہتے ہیں، ذلتیں سہتے ہیں، تو اس کو تو ہم صبر نہیں کہیں گے نا، اس کو ہم بے بسی کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ تو اپنے ساتھ ہی زیادتی ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ مشکلات میں ڈالتا ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ میں نے تیرے میں مشکلات ڈالی ہیں، ان کو تو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر۔ تو آپ کو پتہ ہے صبر کا کتنا اجر لکھا گیا ہے، اتنا عظیم اجر ہے صبر کا، یقین مانی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے اس میں کہا گیا کہ اللہ کی ذات، آپ یقین کریں اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اس سے بڑا ہمیں کیا مطلب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو لے کے، اللہ کی آزمائش کو لے کے، اگر اپنے کسی مشکل کو لے کے، اپنی کسی مصیبت کو لے کے اللہ کے ساتھ صبر کر لیتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سمجھو ساری دنیا کی ایک جو ہے نا وہ کل کائنات ہمارے ساتھ ہے، وہ جو ہے نا بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ جو سات جہانوں کا مالک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر جو ہے نا، مشکلات پہ، مصیبتوں پہ صبر کر لینا، ٹھیک ہے، اور اس بات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ صبر کرنا کہ صبر کا مجھے اجر ملے گا، پھل ملے گا، بے شک ملتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور میٹھا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے صبر کا پھل میٹھا۔ تو ہے نا، اب کچھ میری اپنی زندگی میں سے آپ پکڑ لیں، اگر کچھ ایگزامپلز آپ لینا چاہتے ہیں، کچھ میری اپنی زندگی میں بیتے ہوئے مسئلے مسائل اگر میں سناؤں تو شاید آپ کو اس سے موٹیویشن ملے کہ جیسے نا کچھ عرصہ پہلے میرے پہ بہت زیادہ نا مسئلے مسائل میری زندگی میں آئے تھے، بہت زیادہ، میں آپ یقین مانیں کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی، مجھے لگا کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں، سارے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی ہونے کے باوجود مجھے لگا کہ نہیں، میں اس موڑ پہ اکیلی کھڑی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں سب کے ظلم و ستم یہ وہ برداشت کری تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر میں ان چیزوں پہ صبر کر رہی ہوں تو تیری رضا کی خاطر کر رہی ہوں، مجھے تو اپنی رضا میں راضی رکھنا۔ تو پھر اب یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد اس طرح سے ابھارا ہے، اس طرح سے نکالا ہے۔ تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، صبر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں ہر حال میں جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صبر کرنے والوں کا رتبہ بھی بہت بلند ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نا فضیلتیں فرمائی ہیں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بڑی بات جو میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، یہ کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو مشکلات پہ صبر کر جانا یہ کسی کسی کے بس کی بات ہی ہوتی ہے، کسی کسی کے ہی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ تو جو یہ کر جاتا ہے نا صبر سے، یقین مانے غصہ پی جانا، صبر کر جانا، تو نا اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، برداشت کر لینا، یہ
بڑی ہی فضیلت کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ نا کرنے سے آتا ہے، یہ کرنے سے آتا ہے، یہ نا مصیبت و مشکلات کو نا عبور کرنے سے آتا ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا پل بھر میں آپ نے سوچا میں صبر کر لوں گا تو ایک سے مشکل، دوسری مشکل، تیسری مشکل صبر ہو گیا، نہیں، یہ تو کہتے ہیں نا سفر ہوتا ہے، جس کے سفر کو آپ طے کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ نا اس میں ابھرتے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے جیسے ہیرا ہے، ہیرا کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نا پریشر ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر، اور پھر اتنا پریشر برداشت کرنے کے بعد وہ نکھرتا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، انسان بھی اسی طرح ہے، اسی مانند ہے کہ انسان میں مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انسان کو اگر برداشت کر لے، ان پہ صبر کر لے تو ہیرا بن جاتا ہے، ہیرا، یقین مانے۔ اور ہیرے کی ویلیو تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا ان ساری ویڈیو میں مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ صبر کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مشکلات میں، مصیبتوں میں بلبلا نہ اٹھے، اللہ سے التجا کرے، اللہ سے کہیں یا اللہ تو نے دی ہے آزمائش، یا اللہ تو دے صبر، یا اللہ تو دے ہمت۔ تو دیکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ تہجد کی نمازوں میں اگر آپ یہ دعائیں مانگے ہیں، ویسے بھی کوئی بھی قبول کا وقت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اچھا جو میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی قربت کا وقت ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے، میری بھی مشکلات کو آسان کرے، اور یہ کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کون سے ٹاپکس چاہتے ہیں جن میں ہم ڈسکشن کریں۔ اوکے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔